اگر دعا و مناجات نہ ہوتی تو مشکلات کا مداوا ناممکن اور سینوں میں سوائے طوفان بلا کے کچھ اور نہ ہوتا۔ دعا نجات کی کنجی ہے، دعا باب رحمت ہے، دعا بلا کو ٹالتی ہے، دعا ہر بیماری سے شفا کا سبب اور قضاء و قدر کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین، یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا دیں، پریشانیوں مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کی رہنمائی کریں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مفتی صاحب جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ فون کے ذریعے حل حاصل کر سکتے ہیں، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی واحد صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، آپ سے پہلے یہ جاننا تھا کہ دعا سے پہلے درود کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درود شریف کو رد نہیں فرماتا۔ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اور دعا کی صورت میں یہ ذکر مبارک کیا جاتا ہے، اور درود شریف میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود نازل فرما۔ تو اس طرح ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اس طرح درود پڑھتے ہیں تو اس دعا کو، یعنی اس درود شریف کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا، اس کو قبول فرماتا ہے، اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو جب ہم دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف جو صورت دعا کی رکھتا ہے اس کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، کرم فرمانے والا خدا ہے، اس کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ دعا سے پہلے والے درود شریف کو قبول فرما لے اور دعا کے بعد والے درود شریف کو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو چھوڑ دے، درمیان کی دعا کو رد کر دے۔ یہ اللہ کی شان سے بعید ہے، اس کے کرم کریمانہ سے بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا دعا کو جب ہم پڑھتے ہیں اور دعا سے پہلے دعا کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول و مستجاب ہوگی۔ مفتی صاحب، یہ درود شریف جو ہے کوئی بھی درود ہم پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم درود ابراہیمی یا کوئی خاص مخصوص درود ہے؟ جی، درود ابراہیمیہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے درود شریف کے صیغے، درود شریف کے کلمات احادیث شریفہ میں مذکور و منقول ہیں، تو حدیث پاک میں مذکور کوئی بھی درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلف صالحین سے درود شریف کے اور بھی صیغے منقول ہیں، اور درود شریف کے سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مشہور کتاب ہے دنیا جہاں میں دلائل الخیرات، جس میں درود شریف کے تمام صیغوں کو، جتنی روایتیں درود شریف سے متعلق آئی ہیں تمام روایتوں کو اس میں یکجا کیا گیا ہے، اور وہ کتاب دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، جس میں درود شریف کی تمام روایتوں کو، تمام احادیث شریفہ میں وارد درود شریف کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ اس پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ ان فون نمبروں کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاہد خان بول رہا ہوں اندور سے۔ جی، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو آپ نے
बताते हैं दुआ है, तो मौलाना साहब से बोलिए 2-3 बार अगर रिपीट करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है जी, मौलाना साहब ने वो बताया था रब्बे इन्नी मिनल खैर है या मिन कुल्ले खैर है, इसका जरा, क्योंकि मेरा जाप छूट चुका है, मुझे बैठाल दिया है जी। उसके अलावा महीने हो गए मेरे जाप को छूटे हुए। जी मैं समझ गया आपकी बात। उसके अलावा और कोई मसला आपका? उसके बाद मैंने पूछा था भतीजे का इंटरव्यू के लिए जी जी, तो वो भी मैंने आधे लिख पाया था, इसलिए मौलाना साहब से मेरी दरखास्त है कि 2-3 बार रिपीट करना तो मैं लिख लूँ। ठीक है, ज़रूर बताएंगे आपको। शाहिद साहब, हम आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। कुछ ही देर बाद ये यूट्यूब पे अपलोड होता है। आप टाइप कीजिए दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू और आपका ये एपिसोड और पुराने एपिसोड्स भी सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल करने के लिए। आपकी बात ज़रूर रखेंगे मुफ्ती साहब के सामने। जी मुफ्ती साहब। जी, ये जो भाई साहब दुआ पूछ रहे हैं ये है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इस दुआ को वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें और जब भी दुआ पढ़ेंगे तो शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। इसी तरह दुआ मुकम्मल होने के बाद आखिर में भी 11 मरतबा पढ़ लिया करें। और इनके भतीजे के इंटरव्यू का मसला था। जी, इंटरव्यू के कामयाबी के सिलसिले में वो ये दुआ जो बताई गई है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ सूरह फ़तह की पहली आयत करीमा इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इस आयत करीमा का भी विर्द रखें। इंशाअल्लाह ताला आयत करीमा की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला इंटरव्यू में कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। जी, हमें उम्मीद है शाहिद साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, जब आप परेशान होते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, आपके तमाम काम रुके होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का सहारा होता है। इसी सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं ताकि आपकी रहनुमाई कर सकें। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, मैं दोहरा दूँ एक बार 180041925154 और एक और नंबर है 9989974324। इन नंबरात के ज़रिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपनी परेशानियाँ बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरात से बोल रही हूँ। मेरी लड़की 17 साल की है, उसका नाम सिमरन है जी। तो वो है, हाँ तो वो है ना बार बार वो बीमार सी रहती है। उसके नाम का मतलब क्या है वो मुझे सुनना है ना, उसके बार बार वो तबीयत सही नहीं रहती है। ठीक है, जरूर। क्या नाम बताया आपने? सिमरन। सिमरन, हाँ ठीक है। और कोई मसला आपका? नहीं, और कोई मसला नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब आप टीवी की आवाज ऑन करके जवाब अपना सुन सकते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी, सिमरन जो नाम बतला रही हैं बहन साहिबा, ये कोई माना वाला नाम नहीं है। माना वाला, मानवियत वाला नाम होना चाहिए। नाम का असर होता है, हर नाम का एक माना होता है और माना के हिसाब से उसका असर होता है। नाम अच्छा हो तो शख्सियत पर असर अच्छा पड़ता है, नाम अगर ख़राब हो तो शख्सियत पर उसका असर ख़राब पड़ता है। अब सिमरन का कोई माना नहीं है, लिहाजा अगर चेंज इसको कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। समीरा नाम रखा जा सकता है, सुमेरा नाम रखा जा सकता है, या इससे मिलता जुलता या कोई भी सहाबियात के नामों में से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के नामों में से, या उम्मत की नेक ख़वातीन के नामों में से कोई नाम रखें जिसकी वजह से बरकत भी होगी और उस नाम में मानवियत भी होती है और साथ साथ उनकी बरकतें भी हासिल होती हैं और शख्सियत पर उसका अच्छा असर पड़ता है और तबीयत भी ख़राब रहती है उनकी। बहरहाल पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइए अपना मसला। शहर से, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं जी। हाँ, हमारे घरवाली का हमेशा है ना बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और उनके सर में हमेशा तकलीफ रहती है जी। हाँ, तो उनका नाम है इरफाना। तो कोई खराबी, बार बार हमेशा बीमार रहते हैं, क्या करना चाहिए? जरूर बताएंगे आपको। और कोई मसला आपका? और कोई मसला नहीं है, बस इतना ही है।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ویسے کل مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ نام جو ہے آپ اپنے جو آپ کے لوکل مفتی صاحب ہوں یا مولانا صاحب مسجد میں ہوں ان سے پوچھ سکتے ہیں, یا انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے پروگرام کا یہ مقصد نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی, اس کے لیے بہن صاحبہ کو چاہیے کہ وہ یا شافی الامراض پڑھتے رہیں, صبح میں 121 مرتبہ اور شام میں 121 مرتبہ یا شافی الامراض یا شافی الامراض, اس طرح ورد رکھیں. اور جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں تو شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. عرفانہ کے مطلب جاننا چاہ رہے ہیں وہ. عرفانہ کا معنی اللہ کی پہچان رکھنے والی, اللہ کی پہچان رکھنے والی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے والی, یہ معنی اس کا ہوتا ہے. تو بہت اچھا نام ہے, یہ نام رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا دعا جو بتائی, جو اس سے پہلے سمرن کا مسئلہ تھا, اس کے لیے بھی یہی دعا ہے یا ان کے لیے الگ سے کوئی دعا بتانی پڑے گی, کیونکہ ان کی بھی طبیعت خراب تھی؟ ہاں, اس کے لیے بالکل مرض کو دور کرنے کے لیے, بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے وہ بھی یا شافی الامراض کا ورد کر سکتی ہیں. ان کے لیے بھی بالکل یہی طریقہ ہوگا. شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رضوان احمد بول رہا ہوں سہارنپور سے. جی رضوان بھائی بتائیے. عجیب مسئلہ یہ ہے حضرت کہ میری ناک سے خون آتا ہے اکثر, میں نے اس کا علاج بھی کیا ہے. مولانا سے کہا کہ کوئی مجھے صورت یا کوئی ایسی میں وظیفہ بتا دی جس سے میں وہی پڑھتا رہوں اور دوائی بھی کرتا رہوں. ضرور بتائیں گے آپ کو. دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری بیوی میرے سے ناراض ہے. جی, تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ بتا دے مجھے, کوئی دعا بتا دے. وہ ناراضی رہتی ہے, میرا مطلب جس سے میرا گھر نہ اجڑے نہ برباد ہو. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے رضوان بھائی. اب آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. جی مفتی صاحب. بیوی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بھائی صاحب یا ودودو پڑھتے رہیں, یا ودودو یا ودودو, اس کا ورد رکھیں صبح شام. جب بھی ان کو موقع مل رہا ہے چلتے پھرتے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بیوی کو بھی اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں, اور اگر وہ نہیں پڑھتی ہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے اسی نیت سے پڑھیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں, خوشگوار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بھی کچھ پوچھ رہے تھے وہ. ان کی ناک سے خون آتا ہے ہمیشہ, دوا بھی کر رہے ہیں وہ, لیکن وہ اس کے لیے دعا بھی چاہتے ہیں. جی, ناک سے دوا کو جاری رکھیں جیسا کہ انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھتے رہیں. سورہ 3 کی آیت کریمہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کو صبح میں 51 مرتبہ اور شام میں 51 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. جی شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں, آپ اس پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے شیخ ضمیر بات کر رہا ہوں. شیخ ضمیر صاحب بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی, میرے نام کا مطلب معلوم کرنا ہے. جی جی, اور وہ اٹیچ باتھ روم ہے, وہاں پر کپڑے چینج کر سکتے ہیں کیا؟ باتھ روم میں کپڑے چینج کر سکتے ہیں کیا؟ جی, اٹیچ باتھ روم ہے. اٹیچ باتھ روم میں, ٹھیک ہے. جی جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, شیخ ضمیر صاحب نام کا مطلب بھی جاننا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اٹیچ باتھ روم میں آپ کپڑے بدل سکتے ہیں کیا؟ جی, ضمیر کے معنی چھپے ہوئے کے ہیں. تو اب یہاں پر ضمیر کا معنی یہ لیا جائے گا کہ اپنے دل میں اللہ کی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھپائے رکھنے کے اور اچھی نیتوں کو دل میں جمائے رکھنے کے, یہ معنی لیا جائے گا. اس اعتبار سے بھائی صاحب کا نام اچھا ہے. اور اٹیچ باتھ روم میں جہاں تک انہوں نے کپڑے چینج کرنے کی بات کہی ہے تو شرعاً گنجائش ہے, اٹیچ باتھ روم میں کپڑے چینج کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس بات کا ان کو خیال رکھنا ہے کہ کپڑے چینج کرتے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں
لباس کو تبدیل کرنے کی دعا، اس دعا کو اٹیچ باتھ روم میں وہ نہ پڑھیں، اور اٹیچ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جائیں یا دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو جائیں، اس کے بعد چینج کر لیں، لیکن اندر چینج نہ کریں۔ ہاں البتہ اٹیچ باتھ روم میں جہاں پر نہانے کا حصہ ہے اس حصے کے درمیان اور فارغ ہونے کا جو حصہ ہے WC یا کموڈ ہے، ان دونوں کے درمیان اگر پردہ حائل ہے، درمیان میں پردہ لگا ہوا ہو، تو پھر ان کے لیے کپڑے چینج کرنے کی دعا پڑھنے کی گنجائش ہے، اور اگر دونوں حصوں کے درمیان پردہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ دعا اندر پڑھنے سے احتیاط کریں۔ مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا، جیسے ہم باتھ روم میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باتھ روم میں وضو کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے کہ باتھ روم میں وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت اس صورت میں کیا گنجائش ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتھ روم میں وضو کرتے وقت وضو کے درمیان پڑھی جانے والی دعاؤں کو پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے، جیسا کہ بتایا گیا کہ اگر درمیان میں پردہ ہو، اٹیچ باتھ روم ہو تو درمیان میں اگر پردہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھنے سے احتیاط کریں گے، اور اگر درمیان میں پردہ نہیں ہے تو پھر اس سے بھی احتیاط برتیں گے، اور زیادہ سے زیادہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے، اندر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر جائیں اور وضو کو کنٹینیو کر لیں، درمیان میں کوئی دعا نہ پڑھیں۔ مفتی صاحب زبان سے دعا پڑھنا اور دل سے دعا پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، یہ سوال میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، معذرت چاہتا ہوں، سے بھی دعا کر سکتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، یہاں پہ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عبداللہ ہے، ہم کرنول سے بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہاں، ہمارے امی جو نا شادی ہونے کے بعد نام چینج کیا ہے، تب سے ہمارے امی کی طبیعت خراب ہے۔ پھر سے بتائیے بیوی سے کیا شادی کے بعد؟ جی شادی سے پہلے امی کا نام تھا خدیجہ بھی، اور اس کے بعد ابھی رکھا ہے گوسیہ بھی۔ خدیجہ بھی؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ابھی گوسیہ بھی رکھا ہے، تب سے ان کا طبیعت خراب ہو رہا ہے، لیفٹ ہینڈ اور لیفٹ لیگ کا جو بھی ہے درد ہوتا رہتا ہے، جو اس کا مسئلہ کچھ ہے کیا؟ مطلب جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے شادی سے کے بعد ہی ان کی طبیعت خراب ہے، اسی تب سے اب تک؟ جی اس کے بعد نہیں، شادی سے بعد ایک 15 سال تک اچھے تھے، اس کے بعد ابھی سے جو 5 سال سے ان کا طبیعت زیادہ سے خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی نہیں ہے۔ شکریہ عبداللہ بھائی کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ جی مفتی صاحب۔ جی یہ نام جو انہوں نے بتایا ہے دونوں نام ٹھیک ہی ہیں، خدیجہ پہلا نام تھا، اس کے بعد غوثیہ نام رکھا گیا، دونوں نام بہتر ہیں، کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ نام کو چینج کرنا ہو، نام برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ لوگ نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں اور برکت آنے کا جو راستہ ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کی پریشانیوں میں بلاؤں میں گھر جاتے ہیں، اور پھر نماز کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ دوسری چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید نام میں تبدیلی کرنے سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے ہوا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کیا کریں، اور صبح و شام سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں، اور موقع ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اور گھر میں جتنے مرد اور خواتین ہیں اور جتنے بچے ہیں سب کو نماز کی تاکید کریں۔ گھر کے سارے افراد اگر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو 5 مرتبہ نماز پڑھنا ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، فرض عین ہے، اس کا وہ اہتمام کر لیتے ہیں، تو بہت زیادہ چانسز اللہ کی رحمت کے نزول کے ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ کی خصوصی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نماز کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے ہم اللہ کی رحمت چاہیں تو حاصل نہیں ہوگی۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا بھی ورد رکھیں۔ جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری پریشانی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے لیکن ہمارا شک کہیں اور جاتا ہے۔
ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محبوب بادشاہ کڑپے سے بات کر رہا ہوں. محبوب بھائی. محبوب بادشاہ کڑپا. جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے کا نام محمد شاہد ہے. محمد شاہد. ہاں. بات سے پہلے روتا ہے. روتا ہے جو بات بولتے نا وہ سنتا نہیں, روتا ہے پہلے. جی. اسی میں ذرا اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, شکریہ, میں ضرور بتائیں گے آپ کو. جی مفتی صاحب. جی شاہد نام بتا رہے ہیں, نام تو اچھا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے. اور انہوں نے جو کہا کہ بات سے پہلے بچہ روتا ہے, تو بچے عام طور پر تھوڑا بہت روتے کرتے ہیں, اس سے کوئی فکر والی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی اس کو نہ سمجھے. البتہ بچے کی ہمت افزائی کریں. بچے کے کانفیڈنس میں کمی ہے, خود اعتمادی میں کمی ہے, تو اس وجہ سے بھی بچے روتے ہیں. اور کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. کیا وجہ ہے آپ گراؤنڈ پر اس کو تلاش کریں, بچے کے ارد گرد کیا ایسی چیزیں اس کو دیکھیں, ساتھ ساتھ بچے میں خود اعتمادی کی کیفیت کو پیدا کریں اور بچے کو ابھاریں آپ. اور بچہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی اچھا کام بچہ کرتا ہے, تو اس کو ہمت دلائیں کہ بیٹے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے, اور آپ بہت اچھے ہیں, اچھا کام آپ کر سکتے ہیں. اس طرح بچے کو ہمت دلائیں, اس کی ہمت افزائی کریں. اور اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, بلکہ اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ اور حسن خوبی کے ساتھ آپ اس کو سمجھائیں. اس طرح کے بچے کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ کانفیڈنس کم نہ ہونے پائے اور وہ برائی سے بھی دور رہے. جی ایک کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ گاندربل سے, سری نگر سے, کنگن سے ہوں میں. جی بتائیے. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے سر کہ یہاں پہ جو مقبر جو ہوتا ہے, مقبر جہاں قبرستان ہے, قبرستان کے جب 40 سال ہوتے ہیں, برابر 40 سال کے بعد وہ برائی کر سکتے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے, اوپر سے اور دفن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر انسان جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے, جمعہ میں خطبہ جب ہوتا ہے, جی خطبے میں جب بیٹھتے ہیں انسان, کوئی تو دائیں دیکھتے کوئی تو بائیں دیکھتے, یہ تو جائز ہے یا ناجائز ہے, اس میں تو کیا بات ہے؟ کیا ٹھیک ہے, ضرور بتائیں گے آپ کو. جی مفتی صاحب, کیا قبرستان میں 40 سال کے بعد اس میں دوبارہ سے مٹی ڈال کے دوبارہ سے مردوں کو دفن کر سکتے ہیں؟ اور خطبے کا مسئلہ ہے کہ خطبے کے آداب کیا ہیں؟ جی جس قبر میں تدفین ہو چکی ہے اس قبر میں دوبارہ سے تدفین کرنا ہو تو عرصہ اگر گزر چکا ہے اور جو جسم ہے وہ جسم اگر گل سڑ چکا ہے اور مکمل طور پر صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں, تو ایسی صورت میں اس قبر میں وہ جو پہلے کے صاحب قبر کی جو ہڈیاں ہیں اس کو بازو کر کے اسی قبر میں دوسری میت کو دفن کیا جا سکتا ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ وہ قبر کی جو جگہ ہے وہ جگہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو, یعنی وہ وقف کی ہو, ایسی عام جگہ ہو. اگر ملکیت ہوگی, جس کی ملکیت ہوگی اس کے اپنے مملوکہ قبرستان میں, اس کے اپنے پرائیویٹ قبرستان میں اس کی تدفین ہوئی ہے, تو پھر پرائیویٹ قبرستان میں اور مملوکہ قبرستان میں دوسروں کی تدفین نہیں کی جا سکتی. اگر عام مسلمانوں کا قبرستان ہے, وقف کا قبرستان ہے, تو اس میں گنجائش ہے, بشرطے کہ میت کے آثار صرف ہڈیاں ہی باقی ہوں. اس صورت میں ہڈیوں کو باقی بازو کرتے ہوئے تدفین کا عمل کیا جا سکتا ہے. جی, اور خطبے کے آداب جاننا چاہتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے اس میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے؟ جی, خطبے کے آداب یہ ہیں کہ نماز جمعہ میں جو پہلی اذان ہوتی ہے اور وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے, اس وقت آپ نمازیں پڑھتے رہیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, تسبیحات پڑھیں, جو بہتر آپ کو لگتا ہے وہ کریں. امام صاحب خطبے پر چڑھنے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے, ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے تک, جب امام صاحب ممبر پر چڑھ جائیں تو اب جتنے کام کیے جا رہے تھے سب روک دیے جائیں
قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کو موقوف کر دیا جائے، اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی جلد سے جلد ختم کر دے، اور کوشش اس بات کی کرے کہ جو امام صاحب خطیب صاحب ممبر پر چڑھتے ہیں، خطیب صاحب کی ممبر پر چڑھنے سے پہلے ہی نماز کو ختم کر دیا جائے، اور اگر نماز جاری ہے اور خطیب صاحب ممبر پر چڑھ چکے ہیں، اذان ثانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جلد از جلد نماز کو مختصر کرتے ہوئے ختم کر دیں اور ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ جائیں اور خطیب صاحب کے خطبے کو سنتے رہیں۔ درمیان میں کسی قسم کا ذکر کرنا نہیں ہے، درمیان میں کسی قسم کی نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اور آپس میں کوئی گفتگو کرنا بھی نہیں ہے، مکمل طور پر خطیب صاحب کے خطبے کو سنتے رہیں۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کی۔ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ ناظرین، کل پروگرام براہ راست پیش نہیں ہوگا کیونکہ کل ہم کہیں اور مصروف ہیں، الیکشن میں مصروف ہیں۔ آپ کے سامنے سیدھے پیر کی صبح انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ ایپیسوڈ، یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا۔ آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو اور آپ کو یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی مل جائیں گے۔